حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف، اس کو دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات، برابری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں، اور آپ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں۔ کسی اجمی کو عربی پر، گولے کو کالے پر، کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے، کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ عملی، جب نماز کے لیے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے ہٹ، میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، سب ایک طرح ایک سمت میں۔ زکوٰۃ سب پر ایک طرح فرض ہے۔ حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تو نے لباس لینا سفید رنگ کا ہی ہے، ایک رنگ۔ اور مزے کی بات دیکھو، سر سے سارے ننگے، لباس سب کا ایک طرح کا۔ اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا، لبیک اللہم لبیک، یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑا ہوں، بڑائی لے ڈوبی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عدل، مساوات، اس کو رواج دیا، اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے؟ اپنی ذات سے۔ حضرت فاروق اعظم نے، میں ان کی سیرت بیان کر چکا، پچھلے سال میں نے سیرت بیان کی تھی، آج صرف حضرت فاروق اعظم کا عدل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا؟ اپنی ذات سے۔ آج تو ہمارے صدور اور وزراء اعظم کو استثناء حاصل ہوتے ہیں نا، استثناء، میں بری ہوں باقی سارے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنی ذات سے، اپنی ذات سے۔ پہلا خطبہ جناب فاروق اعظم نے پڑھا۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں جلالی اسے کہتے ہیں جس سے لوگ ڈرے، نہ، حضرت عمر نے بتلایا کہ جلال ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جلال ہوتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، جلال ہوتا ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے، جلال ہے برائی مٹانے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے، یہ جلال کوئی نہیں۔ حضرت عمر کا جو جلال تھا وہ دنیا جانتی تھی، صحابہ جانتے تھے کہ اس جلال کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے۔ باقی وہ بڑے نرم تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ہر آدمی کی رسائی تھی ان تک۔ پہلا خطبہ حضرت عمر کہنے لگے میں اس قابل نہیں تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں، اے میرے محبوب کے غلاموں اگر عمر بہک گیا تو کیا کرو گے؟ کمزور سے آدھی حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ میں تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر اگر تو کبھی بہکنا چاہے گا بھی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے، تجھے بہکنے دیتے ہیں تو نہیں بہک سکتا، یہ تلوار دیکھی ہے تجھے سیدھا کریں گے۔ بس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بات مکمل ہو گئی، جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی عمر بھی کبھی راہ سے نہیں بدلے گا، اپنے رستے پہ چلے گا۔ عزیزو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز ہی اپنی ذات سے فرمایا، اپنی ذات سے آغاز فرمایا، اور اپنی ذات سے انہوں نے عدل کو رواج دیا، اپنی ذات سے انہوں نے عدل کی ترویج فرمائی۔
माले गनीमत में चादरें आई, हर आदमी को एक चादर मिली। हजरत उमर फारूक जुमा पढ़ाने आए तो वही दो चादरें, एक चादर का कुर्ता, एक चादर की तामत। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर ये तेरे पास दो किधर से आ गई, किधर से आई दो? आज कोई बात करके तो देखे, किसी की जरूरत है, कोई बोले तो सही। और वो तो उमर फारूक थे ना, आप नाज़म से नहीं पूछ सकते, पूछिए तो सही। यहाँ तो लोग रोज शोर करते हैं, असासे जाहिर करो, कौन करता है भाई? कोई नहीं कर सकता। हज़रत फारूक आजम फौर किधर से आए तेरे पास ये, तू अमीर वक्त है, दो चादरें कैसे आई? हज़रत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे दो चादरें इस तरह आई हैं कि एक मेरे हिस्से में आई थी, एक अब्बा जी के हिस्से में आई थी। मेरे वालिद के पास एक की चादर थी, एक की कुर्ता था। मेरी अम्मा धो के खुश्क करने के लिए डालती थी तो मेरे अब्बा जी खुश्क होने का इंतजार किया करते थे। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते, और मैं इसलिए मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने अब्बा जी को पेश कर दी है। ये अदल कहां से शुरू हो रहा है? अपनी, जब अपने ऊपर अदल करोगे ना अपनी जात से, तो फिर जमाने में कायम होगा। जब तक अपनी जात अदल से मुस्तस्ना होगी और जब अपनी जात पर अदल नहीं किया जाएगा तो फिर दुनिया में भी अदल का कयाम मुमकिन है। याद रखो अजीजो, हजरत उमर ने अपनी जात से आगाज फरमाया है, अपनी जात से। आज लोग अदल चाहते ही नहीं। मैं एक माजरत से बात करने लगा हूं, कभी दो पार्टियों की आपको सुलह करानी पड़ जाए ना तो गुनाह तो एक का होता ही है ना। तो आपको जब कोई बंदा बात सुनाएगा तो वो कहेगा सिर्फ मैं ठीक हूं, अदल नहीं, मेरे हक में फैसला कर दो। जो भी आपसे फैसला कराना आएगा ना कभी भी, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने बात सुन ली अदल कर दो, वो कहेगा नहीं मेरे हक में फैसला करो। बल्कि कई लोग तो मेरे पास एक साहब आ गए, वजीजदारी का मामला था, तो मुझे बात सुना, बस तुझे उन्होंने क्या दिया करना। मैं कहा जी आप मुझे मशवरा देने आए हैं, हुक्म देने आए हैं, जो आप कहते हैं वो कह दूं तो आप फिर मुझे बता दें, फिर मैंने उनकी बात जरूर सुननी है। और फिर कुछ लोग ये तुझी को नहीं लोड़ता उन्होंने दी गल सुनने दी, बस जिम्मे तो भाई आप मुझे मुनसब बनाने आए हो कि यहां मैं आपका वकील बन जाऊं, ये मामला आज चल रहा। हम अदल नहीं चाहते, अपने हक में फैसला। क्यों? इसलिए कि अदल अपनी जात से शुरू होता है ना, तो हम अपनी जात को कभी भी इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहते। हम अदल नहीं चाहते। दुनिया में आज बदअमनी इसलिए है। मेरे रसूल पाक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मेरा एक बेटा मुसलमान है, एक गैर मुस्लिम है, मैंने जो मुसलमान बेटा है उसे घोड़ा लेकर दिया है, आपको गवाह बनाने आया हूं। हुजूर ने फरमाया जुल्म और ज्यादती पे गवाह बनाने आ गए हो? इत्तकुल्लाह फादिलू औलादकुम, अल्लाह से डर और अपनी औलाद में अदल कर। हुजूर ने फरमाया दो बेटे हो ना तो एक का मुंह ज्यादा ना चूमो, अगर एक के रुखसार पे बोसा देते हो तो दूसरे के रुखसार पे भी बोसा दो। अदल जात से, अदल घर से, अदल अपने आंगन से शुरू कर, फिर देख इस अदल की खुशबू दुनिया में फैल जाएगी। और हुकूमतें कुफर से तो कायम रह सकती हैं, जुल्म से कायम नहीं रहती। जो माशरा अदल खो देता है वो तबाह हो जाता है। आज हमारे मुल्क में अदल बिकता है, खरीदा जाता है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे? आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया।
اگر میں بحیثیت مجرم بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اس اپنی ذات سے، اپنی ذات، میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے. آپ نہیں پیش کرتے، کیسے عدل قائم ہوگا؟ ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تو اپنی ذات کی طرف دیکھ، تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے، بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے، تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے، مسجد سے عدل کیا ہے. تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے. اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر، اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر، پہلے اپنے اوپر توجہ دے، پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر، پہلے اپنے اوپر غور کر، پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت دے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ. میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا، آپ پرچہ ہی نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے؟ یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں، گاڑیاں سج گئی ہیں، میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں، اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے. عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، ایک بدو ہے، حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا، دوڑاؤں گا، اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے، گھوڑا دوڑانے لگے. رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا، کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا. بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا. اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ؟ توجہ ہے آپ کی جی؟ ہائے ہائے، گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے. یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے. گھوڑا مقدمہ، کیس دیکھیں کیسا شاندار. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دوڑاؤں گا، میں نے دوڑانے کی اجازت لی تھی اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی. وہ کہنے لگا جی میں نے تو صحیح سلامت دیا تھا نا آپ کو، بات ٹھیک ہے، آپ صحیح سلامت. حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا. اب وہ بدو دور سے آیا ہے، مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے، وہ جانتا نہیں. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرح کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر. تو وہاں جا کے کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانی جگہ کیس لگا جا کے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا. حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر. قاضی، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے. انصاف فوری، انصاف. یہاں تو دادا کیس کرتا ہے، پوتا رزلٹ دیکھتا ہے. کہا جا فوراً آنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، فوراً پہنچے
اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی، فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا، میں نے چیک کیا، پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جان بوجھ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو، تیز دوڑایا ہو، تو میں نے تو چیک کیا، وہ خود بخود گر گیا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو لے لوں گا۔ اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گھوڑا تندرست تھا، جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا، اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے، انہوں نے زخم لگا دیا ہے، تو یہاں یہ میرا گھوڑا خریدے، یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی، اس بدو نے اپنی دلیل پیش کی، قاضی شرح نے مقدمہ سن کے فرمانے لگے فاروق اعظم سے آپ کی غلطی ہے، اے عمر آپ کی غلطی ہے، آپ یہاں تو گھوڑا خریدیں، اسے پیسے دیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کریں۔ یہاں آپ اب قاضی صاحب فیصلہ سنا رہے، یہاں تو آپ گھوڑا خریدیں اور جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کر دیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں خریدنے کو تیار ہوں، میں گھوڑا خریدنے کو تیار ہوں۔ گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے، پیسے دے دیے، بدو کو پیسے ملے۔ اب اگلے جملے قاضی شرح کے، فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے، آپ کی وجہ سے آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے، جانے کا کرایہ بھی دیں گے، آپ روٹی بھی کھلائیں گے، اور کیونکہ اس کا گھوڑا آپ نے لے لیا، سواری کا بندوبست کریں۔ وہ بدو اب دیکھ رہا ہے، ایک روایت میں نے کی کہ مسلمان ہے، دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے، وہ یہ نظارہ، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے۔ جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب میں نے کدھر جانا ہے، جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا، اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے۔ سوال ہی پر یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عدل اپنی ذات سے، عدل اپنی ذات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا۔ میرے ساتھیوں آج ناانصافی عام ہے، اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے، بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو ایک عام آدمی کو درے مارے، تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے، حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں؟ فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا،
اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج حضرت عمر فاروق. اپنے گھر سے آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی، باریک لباس نہیں پہننا، ریشم کا لباس نہیں پہننا، اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے، کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتا چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے، کہا حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تیرے دروازے پہ دربان رہتے. کہا حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے. کہا حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے، اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، حکمت بیان کر رہا ہے، وقتی دلائل دے رہا ہے، عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ، ان کے کپڑے بدلواؤ، انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں، انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو، یہ اونٹ چرایا کریں. یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے، وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے، لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے، ذرا سی شہرت ملتی ہے، ذرا سی عزت، ذرا سا پیسہ، اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے، یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے، گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے، کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے، وہ کبھی پتہ چل جائے صحیح. یہاں تک کہ ملک شام میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بہت بڑا نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور فوج کے سپہ سالار ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت آ گئی. آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ، پوری تحقیق کرنا اور سعد بن ابی وقاص سے کڑے سوالات پوچھنا. وہ گئے، سارا کچھ پوچھا. حضرت سعد بن ابی وقاص خود مدینے کا. حضرت جی آپ کو ان پہ شک گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد ساری باتیں اپنی جگہ پہ، تیرے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن تیرے خلاف شکایتیں آئی تھی، مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. مجھے وہاں جا کے جواب دینا ہے، اس لیے میرے لیے حقیقت حال دریافت کرنا ضروری. تو بے قصور نکلا، تیرے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ کیا، بہتان بازی کی، میں انہیں سزا دوں گا، لیکن حقیقت حال دریافت کرنا میری ڈیوٹی ہے. میں اس سے باز آ سکتا؟ میں نہیں باز آؤں. عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا اور ترازو کو پوری سمت پہ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر. اور ساتھیو اصل معاملہ بھی یہ ہے، آج اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت عدل ہوتا ہے نا تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رسول سے نہیں. مسلمان تیری روح اس دن عادل بنے گی اور تیرا دل اس دن عدل کرے گا جس دن تو اللہ رسول سے ڈرے گا، جس دن تو خدا کا خوف اور نبی پاک کی شرم رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا. لوگوں کا کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہوتے ہیں.
طرز زندگی وہ بنا اس میں اللہ رسول کی رضا شامل ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، لہذا میں باز نہیں آ سکتا، حقیقت حال ضرور دریافت کروں گا. حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو بھر دیا. اور پتہ ہے پھر اس عدل کا مقام کیا تھا؟ مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے، اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، زیرک ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں. جاؤ. ایک آدمی رہا ہونا صدر، تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے. سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا. جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. معمولی. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے اب کیا کرنا ہے. انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمان صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی کا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے. لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں. فرمایا تم ڈالو گھوڑے. گھوڑے دریا میں اترے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر. پورا لشکر دریا میں اترا. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے. دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا. فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں. پیچھے دریا میں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف. کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا.
اور تو پیالہ کھا گیا واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے, ایک لہر آئی, پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا عالم. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی, ٹھوکر لگی ہے, بوتل گری ہے, زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا, کہنے لگے او زمین, تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا. تیل واپس کر. وہ بی بی کہتے جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا. جس طرح چشمہ ابلتا ہے یہ حال ہے. میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور